مشرق وسطی میں کشیدگی اور افغانستان کی فضائی حدود کا استعمال، طالبان حکومت کیسے ہزاروں ڈالر روزانہ کما رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی اور تنازعات کی وجہ سے دنیا کی بڑی ایئر لائنز اب افغانستان کی فضائی حدود کو محفوظ راستہ سمجھ رہی ہیں اور کس طرح طالبان حکومت اس صورتحال سے مالی فائدہ اٹھا رہی ہے۔ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مشرق وسطی میں ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے اور اس کے ساتھ ہی خطے کی فضائی حدود کو خطرناک سمجھا جانے لگا ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سی بین الاقوامی ایئر لائنز نے اپنی پروازوں کے روٹس میں تبدیلی کی ہے، خاص طور پر وہ پروازیں جو مشرقی ایشیا اور یورپ کے درمیان سفر کرتی ہیں، اب وہ ایران کی بجائے افغانستان کی فضائی حدود استعمال کریں گے۔ دوستوں، طالبان حکومت اس موقع سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ افغانستان کی وزارت ٹرانسپورٹ اور ہوابازی کے مطابق ہر روز تقریباً 265 بین الاقوامی پروازیں افغانستان کی فضائی حدود سے گزرتی ہیں۔ طالبان حکومت نے بتایا ہے کہ وہ ہر پرواز سے تقریباً $700 وصول کر رہے ہیں۔ جب مشرق وسطی کی فضائی حدود غیر محفوظ ہو جاتی ہیں، ایئر لائنز کو متبادل راستے تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے تنازع کی وجہ سے وہاں کی فضائی حدود کو غیر محفوظ تصور کیا جا رہا ہے اور افغانستان ایک قابل اعتماد اور محفوظ راستہ بن گیا ہے۔ اسی وجہ سے بڑی ایئر لائنز جیسے برٹش ایئر ویز، لفتھانسا ایئر ویز، انڈیا اور امریکن ایئر لائنز نے اپنے روٹس کو افغانستان کی فضائی حدود کی طرف موڑ دیا ہے۔ اب آپ کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ایئر لائنز کو کسی بھی ملک کی فضائی حدود استعمال کرنے کے لیے ایک فیس ادا کرنی پڑتی ہے، جسے اوور فلائٹ فیس کہا جاتا ہے۔ یہ فیس ہر ملک کے فضائی حقوق کا حصہ ہوتی ہے۔ افغانستان کی صورتحال میں طالبان حکومت ہر پرواز سے $700 وصول کر رہی ہے۔ یہ فیس اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ جہاز کتنی دیر اس ملک کی حدود میں پرواز کرتا ہے اور کتنی دوری طے کرتا ہے۔ مختلف ممالک فیس کے مختلف معیار رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ میں فیس کا حساب طے شدہ فاصلے پر ہوتا ہے، جبکہ کینیڈا میں جہاز کے وزن اور فاصلے کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایئر لائنز زیادہ فیس سے بچنے کے لیے لمبے روٹس بھی اختیار کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی ملک کی فضائی حدود سے گزرنے کی فیس زیادہ ہو تو ایئر لائنز سمندر کے اوپر سے پرواز کرنا زیادہ مناسب سمجھتی ہیں، کیونکہ یہ سستا ہوتا ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مشرق وسطی میں جاری تنازعات اور ایران کے ساتھ کشیدگی نے افغانستان کی فضائی حدود کو عالمی ایئر لائنز کے لیے اہم بنا دیا ہے۔ دوستوں، طالبان حکومت کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے، کیونکہ فضائی کمپنیوں کو محفوظ راستہ چاہیے اور افغانستان کی فضائی حدود ان کے لیے موجودہ وقت میں محفوظ ترین آپشن ہے۔ افغانستان کی فضائی حدود کا یہ استعمال طالبان حکومت کے لیے ایک بڑا مالی فائدہ ہے۔ دنیا بھر کی ایئر لائنز اب افغانستان کو ایک متبادل اور محفوظ راستہ سمجھ رہی ہیں اور اس کا طالبان حکومت کو براہ راست مالی فائدہ ہو رہا ہے۔ جہاں ایک طرف عالمی طاقتیں مشرق وسطی میں کشیدگی سے نمٹنے کی کوششیں کر رہی ہیں، وہیں افغانستان کی حکومت خاموشی سے روزانہ لاکھوں ڈالرز کما رہی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس موضوع پر آپ کی کیا رائے ہے، کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ ہم جلد ہی آپ کے لیے مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔